راضی کون کہہ رہا آدھا گھنٹہ کون ہے اس کا یہ بہت اوپر ہو گیا ہے کیا؟ یہ اوپر ہو گیا کیا؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، اسلامی ماؤں بہنوں، بات چل رہی تھی کہ یہ 6 جو مفسدات صوم یعنی روزے کو باطل کر دینے والے اعمال، 6 چیزیں جو آپ نے سنی ہے، وہ اس وقت روزہ باطل ان سے ہوگا جب کہ آدمی 3 شرطوں کے ساتھ وہ یعنی مؤثر ہوگا. 3 چیزیں اگر پائی جائیں گی تبھی روزہ باطل ہوگا. اگر وہ تینوں چیزیں پائی نہ جائیں تو روزہ باطل نہیں ہوگا. نمبر 1 یہ ہے کہ آدمی جس نے حرکت کی ہے 6 چیزوں میں سے، مثلا قسم کھا لیا، پی لیا یا اور کوئی چیز، وہ اس بات کا علم رکھتا ہو کہ واقعی یہ چیز روزے کو باطل کر دینے والی ہے. اگر کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ آیا، اس کو علم نہیں ہو، کر ڈالا لا علمی کی بنا پر، تو آیا اس کا روزہ باطل ہوگا کہ باطل نہیں ہوگا؟ مثلا ایک انسان گھڑی کو دیکھا، افطار کا وقت ختم ہوتا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ یہ 4 یا 5:45 پر ختم ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے، علم نہیں ہے، یا ایسی جگہ رہا ٹائم کو پتہ نہ لگا سکا. ایسی حالت میں اگر وہ وقت سمجھ کر کے کھا لے گا یا روزہ افطار کر لے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا، اس میں اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مثلا ایک شخص ایسا ہوا کہ پتہ نہیں کہ ہاں سورج غروب ہو گیا، بادل تھا، گھٹا ٹوپ یعنی اندھیرا چھایا ہوا تھا. لوگوں نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم کی حدیث، لوگوں نے روزہ افطار کر لیا، حالانکہ سورج غروب بادل کی وجہ سے خطا ہو گئی. یہ نہیں ہو پایا، معلوم پایا کہ ان لوگوں نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے. جب افطار کر کے فارغ ہوئے تو سورج نکل آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ پورا کر لو، روزہ لوٹانے کا حکم نہیں دیا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. تو کچھ عذر ہوتے ہیں، اسی لیے آدمی کو معلوم ہو کہ ہاں یہ سورج فجر سحر کا وقت باقی ہے. کبھی ہوتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہاں فجر کا وقت تو شروع ہو جانا، افطار نہیں، لیکن اب اٹھے تو آپ کی گھڑی نعوذ باللہ وہ جواب دے چکی تھی، یا آپ نے سمجھا کہ الارم لگا رہے ہیں 4:45 کا اور آپ نے لگا دیا 5:45 کا. اب آپ غلطی سے بار بار دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، اور بعد میں پتہ چلا جو کھایا تو پتہ چلا تو سورج طلوع ہو گیا ہے. دیکھیں غلطی ہوئی. ایسی حالت میں آپ کا روزہ ہو جائے گا. کیوں؟ آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ
یعنی سورج طلوع ہو گیا یا گھڑی غلطی سے ہم سے غلطی ہو گئی، الارم کچھ اور لگانے کے بجائے ہم نے 5:45 لگا دیا، حالانکہ وہ کتنا تھا 4:45 لگانا تھا، لیکن غلطی سے کیا کر دیا، یا آپ نے لگا کے رکھا، کسی بچے نے گھما دیا، اب غلطی تو ہو گئی، آپ تو اس کے پابند ہیں، ہو سکتا ہے کہ کھڑکیاں بند ہو، باہر کا کچھ پتہ نہ چلے، تو ایسے موقع پر اگر غلطی ہو گئی تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا، بادل چھا گیا تھا، سب لوگوں نے اندازہ لگا، یہی یقین کیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، اور روزہ جب کھول کر کے فارغ ہوئے تو سورج پھر بادل ہٹا، سورج نظر آنے لگا۔ تو ایسے موقع پر انشاءاللہ روزہ آپ کا ہو جائے گا۔ یہ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اور لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، اس پر تمہاری کوئی پکڑ نہیں جس میں تم سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے۔ نمبر 2، آدمی ذاکر ہو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو یاد ہو کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں، روزے کی حالت میں۔ کبھی انسان بھول گیا اور کھا لیا پی لیا تو اس کا کوئی حرج نہیں، روزہ اس کا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ سے فرمایا جو انسان بھول کر کے کھا لے اور پھر کسی نے یاد دلایا یا خود یاد پڑا، اس وقت رک جائے۔ کیوں؟ اب یاد آ جانے کے بعد سوچے کیا بتائیں، چلو ابھی لقمہ باقی ہے، جو ہونا تو وہ بھی پورا کر لو۔ کھانا کھا کر کے فارغ ہوئے، پتہ چلا کہ ارے تو ٹائم کا تھا بھائی، چائے اس کے بعد تو چائے پینے میں تو کیا ہے، جب اتنا سب ہوا ہے تو چلو چائے بھی 2 منٹ پی لیں، اب روزہ خراب ہو جائے گا۔ کیوں؟ اب آپ کو یاد پڑ گیا، آپ ذاکر ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک روزہ کھا لیا، پھر کھانے لگے، ایک صاحب، لوگوں نے ٹوکا روزے سے، ارے میں بھول گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی پینے لگے، ارے روزے تو میں بھول گیا۔ 3-4 مرتبہ ایسا کیا۔ آپ نے فرمایا یہ ایسا آدمی جو روزہ رکھنے کی عادت اس کو نہیں، کھانے کی عادت ہے۔ دیکھا اللہ کے رسول نے کیسے بیان کر دیا، ہذا ما تعود، یہ وہ ہے جس کو روزے کی عادت نہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اسی طرح سے آدمی کو کیا ہو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه۔ نبی علیہ السلام کے پاس کیس آیا، ماشاء اللہ کھاتے چلے جا رہے تھے، جب آخری لقمہ تھا میں بھول گیا، میں روزے سے تھا، لیکن ایک مرتبہ اس سے ہوا، عادت نہیں تھی، ارے بالکل خیال ہی نہیں، میں روزے سے تھا۔ اب اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، اللہ نے کرم کرے، بھوکا تھا، اللہ نے اس کو بلا کے کھلا بھی دیا، پلا دیا، اور روزہ بھی پورا ہو گیا اس کا۔ تو ذاکر ہو، بھول چوک نہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ نمبر 3، قاصد ہو، بہت اہم چیز ہے، قاصد ہو، اس کو غور سے سمجھے۔ روزہ اس کا ٹوٹے گا جو قاصد ہو۔ قاصد یعنی قصد اور ارادے سے، قصد اور ارادہ کیا، روزے کی حالت میں قصدن جانتا ہے جب بھی کھا رہا ہے پی رہا ہے، یہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا قصدن۔ لیکن ایک شخص ماشاءاللہ یہ اپنے روزے دار دوست کے ساتھ کارنیش پہ گھوم رہے تھے، مذاق میں دھکا دیا، بیچارہ سمندر میں گر گیا، اور نکلتے 2-4 گھونٹ پانی پی لیا، لیکن پانی پینے کا ارادہ، اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اس نے قصد نہیں کیا تھا،
بارش میں اب چلے جا رہے ہیں، بارش ہونے لگی، موسلادھار بارش ہو رہی ہے، لازمی چیز ہے اب بارش ہوتی ہے تو کتنا بھی بچائیں، پانی جو ہے ہونٹوں پر ہونٹ سے کبھی ادھر ادھر ہو جا رہا ہے۔ اگر اس طرح سے پانی بغیر کسی قصد کے کوئی چیز اندر داخل ہو گئی تو اس پر روزہ میں کوئی فرق نہیں آتا، اللہ تعالیٰ روزہ قبول کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہے قصدن، یا اسی طرح سے قصدن کی ایک دوسری شکل یہ بھی ہے، آپ کے ساتھ کسی نے زبردستی کیا، یاد ہوگا آج میرے خیال 5-6 سال ہو رہا ہے، دنیا ہندوستان سے ملے ہوئے ایک بہت بڑے ملک کا واقعہ ہے، وہاں کسی روزے دار کو زبردستی لوگوں نے کھلا دیا، یہ میڈیا میں آیا تو میرے خیال 4-5 سال ہو گئے، کھلا دیا زبردستی، ٹھونس دیا منہ کے اندر۔ کیوں؟ اس علاقے میں تو روزہ نہ رکھو، مسلمان روزہ رکھا اور نہ چاہتے قصدن اس کے منہ میں کھانا ڈال دیا، وہ کھانے کا قصد نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کتنی پیاری بات۔ بسا اوقات دیکھو اللہ تعالیٰ نبی علیہ اپنی کتاب کے ذریعے نبی علیہ السلام کی حدیثوں ایسی باتیں یعنی کہلوا دیتا ہے کہ شاید اس زمانے میں وہ چیز اس کا وجود ہی ناممکن تھا، لیکن آنے والی نسل میں ضرورت پڑ جاتی ہے۔ آنے میں 3 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ مواخذہ نہیں کرتا۔ ان اللہ قد تجاوز عن امتی، اللہ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے۔ نمبر 1 خطا سے، غلطی سے کوئی چیز ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام کی ایک جماعت گئی، ماشاءاللہ، تاریکی اندھیری رات تھی، سفر میں تھے، عشاء کا نماز پڑھنے قبلہ نہیں معلوم ہو رہا تھا، بہت پوری جماعت نے سنن کی روایت ہے غور فکر کیا، نہیں قبلہ یہ ہوگا، باجماعت نماز قصر پوری پڑھ ڈالی، الحمدللہ، وہ بھی پڑھ ڈالے، فجر بھی پڑھ ڈالے بڑے سکون کے ساتھ، ماشاءاللہ قبلے پتہ چل گیا، سورج نکلا تو پتہ چلا قبلہ پیٹھ کے پیچھے تھا، قبلہ ادھر تھا، قبلہ انہوں نے سمجھا۔ بہرحال نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آنے پر تمہاری نماز ہو گئی۔ تو یہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا، خطا۔ نمبر 2 والنسیان، بھول کے کوئی انسان کوئی عمل کر ڈالا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ گنہگار نہیں ہوتا۔ نماز میں، روزے میں گناہ بھول چک کر کے آدمی 2 کے بجائے 3 پڑھ ڈالا، 3 کے بجائے 4 پڑھ ڈالا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی رہتی ہیں۔ روزے میں پتہ نہیں بھول کی وجہ سے کتنے لوگ کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، بلکہ ابتدائی 2-1 دن میں تو بہت سارے لوگوں کو ہو جاتا ہے، کیوں؟ عادت بنی ہوئی ہے، وہ ایسی عادت ہے کہ ابتدائی رمضان میں کھانے پینے میں غلطی، اور روزہ رمضان کے بعد کھانے پیتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ روزہ سے بہت جھٹکا شارٹ ہو جاتا ہے، جھٹکا لگتا ہے انسان کو، یہ انسان کی عادت پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر رکھا ہے میری امت کو، کس سے؟ خطا سے اور نسیان۔ نمبر 2 وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اگر میری امت سے کوئی زبردستی کرایا گیا تو زبردستی کرانے سے بھی میری امت کی عبادت اور عقیدے میں کوئی فرق نہ آئے گا، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ آپ حضرات جانتے ہیں بعض صحابہ کرام گزر رہے تھے، خالی ہاتھ تھے، 2-3 تھے، کفار مکہ مشرکین کا ایک گروہ ملا، ہاتھ میں تلوار، اسلحہ پکڑ لیا، اب میری بت کی پوجا کرو، اللہ کو انکار کرو نہ گردن مار دوں گا۔ بہت کوشش کی، نہیں، تو انہوں نے اس موقع میں جان بچانے کے لیے ان کی بات سن لی، ان کی بات پوری سن لی، جان تو چھوٹ گئی لیکن اب صبر نہیں ہوتا، نیند نہیں آتی، سکون نہیں، کیوں؟ ہم سے کفر ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کون سی آیت ہے بیٹے؟ 2 آیت ہے، 2 آیت ہے۔ 2 آیت ہے، 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 2 آیت
इल्ला मन उकरहा वक़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, खुश दिली से जो कुफ्र करेगा वो काफिर बनेगा। इल्ला मन उकरहा वक़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, अगर किसी से ज़बरदस्ती कुफ्रिया शिरकिया काम कराया गया और बेचारा मारे डर के जान बचाने के लिए बस हिम्मत कर डाला, तो अल्लाह फरमाते हैं सिर्फ ज़बान के कह देने से अगर दिल पर इसमें इत्मीनान है तो ज़बान से कुफार ज़बरदस्ती कुफ्र करवा लेंगे, जब भी अल्लाह के यहाँ काफिर नहीं होगा अल्लाह माफ़ कर देगा उसको। कुरान पाक की कुरान मजीद का इल्ला मन उकरहा वक़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान। तो ये तीन चीज़ें हैं। अब अगर कोई इस तरह से इंसान ज़बरदस्ती किसी से को खिला दे पिला दे और आदमी खुद नहीं चाहता, माशाल्लाह, अब इस मसले को ना जानने के बिना हालत क्या हुई, मेरा ख्याल से इधर कहीं आज से तकरीबन 10-12 साल कबल मुखय्यम से निकला तो इधर कोई कूड़ा करकट क्या भेजते थे, कुछ बता शारजा और अजमान की थी, बहुत बदबू आती थी, शायद था कोई कूड़ा करकट बदबू। तो पहुँचे तो माशाल्लाह ये कान पे ये तो इसको पकड़ ले, कान बंद कर लिया। मैंने कहा क्या हुआ, कहा बदबू आएगी, कनूरा हमारा मकरूह हो जाएगा। ये जी हालत है, इतनी परेशानी, रोजा टूट जाएगा। क्यों? अरे बदबू जो है नाक से घुस करके पेट तक चली जाएगी तो रोजा टूट गया। ये जिहालत की बिना पर ऐसे सारे चीजें, कितने लोग इतने अक्लमंद हैं, इतने अक्लमंद हैं, लेकिन वही है यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरत हम गाफिलून। दुनिया का मामला हो तो बड़े बड़ी बातें, दीन का मामला तो जीरो हो जाता है। वो यही है, दीन नहीं सीखेंगे, शरीयत नहीं मालूम करेंगे, माँ बाप वैसे ही, कितने लोग कितनी मुसीबत जाएंगे। अगर इत्र वाला कहे इत्र लगा, नहीं 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 रोज़ा मकरूह हो जाएगी, खुशबू आ जाएगी। ये सब बेकार सी बातें जो है, इस अपने ऊपर इतना मुसल्लत ना कर लो। खुशबू लगाने से तो हो जाएगा, घर में टिक्का कबाब भुना जाता है, उसकी खुशबू से नाक बंद कर लेते हो, सूंघते हो, तो किसी औरत को रोज़ा ही नहीं होगा। अरे ये सारी जहालत बिना वजह अपने ऊपर मुसीबत डालता है, ये जहालत अपने ऊपर जुल्म करवाती है। मेरे भाइयों, अगर कोई चीज इस तरह से हो गई है तो वमस्तुकरिहु अलैहि, जब तक जबरदस्ती नहीं करवाया जाएगा, दिल मुतमईन न हो कुफ्र पर, तब तक इंसान काफिर नहीं होगा। तो दोस्तों, इन चीज़ों को जानना इसलिए ज़रूरी है कि इल्म नहीं होता तो हम बहुत सारी चीज़ों की पाबंदी अपने ऊपर, मैंने कहा ना कि भाई ये क्या बात है, नहीं अगर बदबू आ रही ना और रोज़ा टूटेगा नहीं, रोज़ा क्या हो जाएगा, मकरूह हो जाएगा, तब तो बल्दिया में काम करने वालों किसी को रोज़ा ही कभी नहीं होगा। ये सारी परेशानियां कब आती हैं, ना दर्स में बैठेगा, न इल्म सीखेगा, न उलमा से जुड़ेगा, बस हाय दुनिया हाय दुनिया हाय दुनिया हाय दुनिया। हाँ, एक दिन भी बैठ करके आलिम के बाद कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं होता। यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, अल्लाह फरमाते हैं ये दुनिया की कुछ मालूमात तो रखते हैं, लेकिन दीन के माने बिल्कुल जीरो और सिफर होता है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इतना बड़ा बिजनेस में तेज और तर्रार है, सिक्का इसी अंगूठे पर रखेगा तो बता देगा असली सिक्का है या नकली है, लेकिन वजू टूट जाएगा किससे, उसका इल्म रोज़े नमाज का कोई इल्म उसको नहीं होता। तो इसलिए इसका ज़रा ख़ास ख्याल रखना चाहिए। रब्बुल आलमीन अल्लाह ने फरमाया 3 गुनाह ऐसे हैं जिससे मेरी उम्मत को अल्लाह ने माफ़ कर रखा है। नंबर 1, गलती उनसे हो जाए तो गलती पर कोई सज़ा नहीं, भूल चूक पर हो सकता है सजदे 100 करना पड़े, नमाज आप पढ़ने भूल गए, इसे वमस्तुकरिहु अलैहि, और जिस चीज को जबरदस्ती उनसे कराया जाए और उनका दिल कबूल न करे तो सिर्फ जबान से इकरार करवाने से कोई बात नहीं होगी। क्यों? उसने कुफ्र का इरादा नहीं किया। जब कुफ्र के इरादे से कराने से भी अल्लाह ताला इंसान का बच्चा आदमी के ईमान को अल्लाह ताला बाकी रखता है, क्योंकि ज़बरदस्ती कराया गया,
دل راضی نہیں تو زبردستی اگر کسی روزے دار کو کھلا دو گے، زبردستی اس کو پلا دو گے، یا زبردستی اس کا روزہ توڑوا دو گے تو تمہارا دل تو ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں نہ گنہگار ہوگا نہ اس کا روزہ خراب ہوگا۔ یہ ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے۔ یہ ہے روزے کو برباد کر دینے والی پہلی قسمیں۔ ہم نے 2 قسمیں بتائی تھی، روزے کو متاثر کر دینے، خراب کر دینے والی 2 طرح کی چیزیں۔ نمبر 1، جس سے روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے یہ تقریباً 6 چیزیں غالباً بیان کی میں نے۔ اب اس کے بعد وہ دوسری چیزیں جو روزے کو متاثر کر دیتی ہیں۔ روزہ ٹوٹتا تو نہیں، لیکن روزے کا اصل مقصد اجر و ثواب، تقویٰ کا حصول، تقرب الی اللہ، یہ سب کچھ نہیں ملتا۔ بس روزہ ادا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ چھوڑنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، لیکن جو روزہ اللہ کو مطلوب ہے، جس پر آپ کی مغفرت ہوتی ہے، گناہ بخشے جاتے، اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، وہ اجر و ثواب سے انسان محروم رہتا ہے، اور وہ بھی کئی شکل کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا أجزی بہ والصیام جنہ وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم وفي رواية ولا يجهل۔ جھگڑے لڑائی غصہ، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ آپ کا روزہ محفوظ رہے، اجر و ثواب میں کمی نہ آئے۔ اس سلسلے میں نبی علیہ السلام کی حدیث قدسی اللہ سے فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، سارا انسان کی ساری نیکیاں بندے کے لیے ہیں، لیکن روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرا ہے۔ اللہ اکبر۔ فإنہ لی، چونکہ روزہ میرے ہے، وأنا أجزی بہ، اور روزے کا بدلہ بھی میں ہی اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ والصیام جنہ، روزہ جنہ ہے، جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، جنہ ڈھال کو، یا جنہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو دشمن کے خطرے سے بچا لے۔ تو عام طور پر پرانے زمانے میں تلوار اور سوار ہوتا تو انسان ڈھال، جنہ ڈھال پہن رکھتا تھا اور روک لیتا تھا۔ الصیام جنہ، یعنی جس طرح سے انسان میدان جنگ میں ڈھال کے ذریعے دشمن کے وار سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، ایسے ہی روزہ مسلمان کے لیے جنہ ہے، 2 چیز کا جنہ۔ نمبر 1، صحیحین کی روایت، یستجن بها العبد من النار، یستجن بها العبد من النار، آدمی روزے کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لیتا ہے، یعنی جس طرح سے دشمن کے وار سے اپنے آپ کو ڈھال کے ذریعے بچاتا ہے، ایسے ہی روزے کے ذریعے انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، ڈھال ہے برائی سے بچنے کا، برائی سے بچنے کا۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کو اللہ کی نافرمانی، برائی کرنے سے بچا لیتا ہے۔ تو دوسرا مطلب ہے الصیام جنہ،
روزہ برائی سے بچنے کا ڈھال ہے۔ جس طرح سے دشمن آدمی میدان جنگ میں دشمن کے وار سے اپنے آپ کو ڈھال کے ذریعے بچاتا ہے، ایسے ہی روزے دار اپنے آپ کو شیطان کے حملے سے بچا کے اپنے آپ کو برائی سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، جس کے شادی کو ضرورت ہے اور شادی کے اخراجات کو برداشت کرنے کی استطاعت ہے، فوراً شادی کر لے تاکہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچائے۔ اور اگر شادی کی ضرورت ہے لیکن حالات ایسے نہیں کہ ہاں شادی کے اخراجات یعنی بیوی آ جائے تو اس کے رہنے کا، سہنے کا، کھانے کا، پینے کا انتظام کرنے کی استطاعت نہیں ہے، فعلیہ بالصوم، تو حرام کاری برائی سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ روزہ رکھ۔ فإن لہ وجا، کیوں؟ یہ روزہ برائی سے بچنے کا ڈھال بن جائے گی اور روزے کے ذریعے اپنے آپ کو شیطان کے موقع فریب، حرام کاری برائی سے بچا لے گا۔ یہ تو ہو گیا الصیام جنہ۔ لیکن یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں، سنن دارمی کی روایت، سنن دارمی کی روایت میں ما لم یخرقھا، روزے کو اللہ نے ڈھال تو بنایا، جہنم سے بچنے کا ڈھال یا حرام کاری اور برائی سے بچنے کا ڈھال۔ اللہ نے بنایا تو ہے، اب بندے کی ذمہ داری ہے ڈھال کی حفاظت کرے، ڈھال نہ ٹوٹ جائے۔ ما لم یخرقھا، جب تک کہ بندہ اس ڈھال کو توڑ نہ دے تب تک یہ ڈھال اس کو برائی سے اور شیطان کے شر سے، جہنم کی آگ سے بچائے تھی۔ اور اگر بندے نے ڈھال کو، اللہ نے ڈھال تو دیا، صحت دیا، تندرستی دی، رمضان کا مہینہ نصیب کیا، ہر اعتبار سے سہولت ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اللہ نے ڈھال تو دیا، لیکن یہ ڈھال کب تک کام کرے گا؟ ما لم یخرقھا، جب تک کہ بندہ اپنی ڈھال کو توڑ نہ دے۔ صحابہ کرام پوچھے، یا رسول اللہ، ارے کون سا بدبخت مسلمان ہے اللہ تعالیٰ دی ہوئی ڈھال کو توڑ دے گا؟ کیسے توڑے گا؟ فنا بالخنا والغیبہ، غیبت و چگلی کر کے روزہ جو ڈھال تھا، غیبت و چگلی کیا ڈھال ٹوٹ گیا۔ اب ڈھال کی حفاظت اپنے ہاتھوں میں۔ ما لم یخرقھا، یہ ڈھال ہے جب تک کہ ڈھال توڑ نہ دے روزے دار۔ اگر روزے دار نے غیبت، چگلی، گالی گلوچ، اپنے زبان کی حفاظت نہ کیا روزہ رکھ کر کے، تو اس نے اپنے ڈھال کو توڑ دیا۔ اب روزہ نہ شیطان کے شر سے بچائے گا، نہ برائی سے، اور اس کا روزہ نہ جہنم کی آگ سے کیوں؟ اس نے ڈھال کو توڑ دیا۔ تو میرے بھائی، اللہ سے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، آگے وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اس لیے تم میں سے جب کوئی شخص روزے سے ہو، روزے سے ہے، فلا یرفث، تو کوئی رفث نہ کرے۔ رفث کس کو کہتے ہیں؟ رفث کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں ہے بیٹا، ہے نا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الارض، قرآن میں ہے۔ رفث کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، غور سے سنوے۔ رفث کا اصل معنی جو آیا ہوا ہے قرآن میں یا حدیث کے، رفث یہ کہ آپ موبائل سے یا ایسے کہ دوست سے، نعوذ باللہ کسی عورت سے، کسی لڑکی سے، اپنے دوست احباب سے ایسی باتیں کریں جس سے انسان کی شہوات اور جنسی جذبات ابھرتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ گرچہ موبائل ہی کے اندر ہو،
جس سے آپ کے جذبات، جنسی جذبات ابھر رہے ہوں، دماغ خراب ہو رہا ہو، طرح طرح کے شیطانی وسوسے دل میں پیدا ہو رہے ہوں، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ رفث۔ فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں، ذرا اس کا استعمال کم کرو۔ یہ سمجھ گئے نا؟ ادھر ادھر کی باتیں دوستوں کے ساتھ، لہو و لعب، ازراہ مذاق بھی ایسی باتیں نہ کرو، یہ روزے کو خراب کر دینے والی چیز۔ آپ نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اپنا روزہ آپ نے بگاڑا، گال توڑ دیا۔ فلا رفث فلا یرفث، او رفث نہ کرے، کوئی ایسی گندی باتیں نہ کرے جس سے انسان کے جنسی جذبات ابھرے، طرح طرح کے شیطانی خیالات آئیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ دن بھر بھوکے پیاسے رہیں، رات بھر میں قیام کریں، محنت کریں، سارا وقت بھوکے پیاسے مشقت، وہی آپ دیکھتے رہ گئے، اسی میں لگ گئے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، اتنے بڑے ملک میں اعلان ہوا کہ بھائی حاضرہ سے رمضان کے متعلق خاص پروگرام رکھا جائے۔ کیا کریں؟ یہی ہے نا، شعبان میں تاکہ رمضان میں کچھ مسئلے مسائل سیکھ لیے جائیں، اور کیا رمضان میں کچھ اور پروگرام آتے ہیں، خیر برکت کا مہینہ ہے، لوگ سن لیں، درس رکھ دیا جائے۔ یہ تو الحمدللہ ہو رہا ہے۔ یہ اس سے سینکڑوں گنا زیادہ ٹی وی والے، فلموں والے یہ سب اعلان کرتے ہیں رمضان کا اسپیشل پروگرام چلتا ہے۔ کون سا اسپیشل پروگرام چلتا ہے؟ قرآن کا درس چلتا ہے، درس حدیث چلتی ہے، تقویٰ دین کی باتیں ہوتی ہیں، شرم نہیں آتی؟ رمضان کا اسپیشل پروگرام حرام کاری، برائی، آنکھوں کے زنا، تمام قسم کی فضولیات آئے، لہو و لعب آئے، اور اس کو نام رمضان، یعنی برائیاں بھی رمضانی برائیاں ہو گئیں۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ دیکھو ٹی وی چینل والوں کو، ابھی کل ایک صاحب نے لکھ کر کے بھیجا، ایسے تھے پروگرام آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ آدمی اپنے ایمان کو بچائے، یہ نہیں کہ ہم آپ کے ایمان کو نہیں بچائیں گے، آپ اپنے روزے کی حفاظت کریں، آپ اپنی عبادت کی حفاظت کریں۔ امام صاحب آپ کی حفاظت نہیں کریں گے، کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ ہر انسان اپنی عبادت کو بچانے کی کوشش کرے۔ باپ بیٹے کی عبادت نہیں بچا سکے گا، شوہر بیوی کی عبادت نہیں بچا سکے گا۔ ہر ایک کو اپنا اپنا، انسان اپنا سوچے کہ ہاں ہمارا روزہ قبول ہو رہا ہے، ہماری محنت رائے گاہ جا رہی کہ بیکار رائے گاہ ہو رہی کہ کام آ رہی ہے۔ ہر انسان ذرا سوچے۔ فلا یرفث ولا یسخب، یہ روزے کو برباد کر دینے والی چیزیں۔ روزہ تو ہو جائے گا لیکن اجر و ثواب سے آری رہیں گے۔ ولا یسخب ولا یسخب، اور چیخے چلائے بھی نہیں، شور نہ مچائے۔ ہم تو بس اتنا کہہ دیتے ہاں روزہ رکھ کر کے شور مچائے، اس کو روزہ لگ گیا ہے، ہاں اس کو روزہ لگ گیا ہے، اتنا کہہ کے خاموش۔ یہ نہیں سوچتا کہ اپنا روزہ خود اپنا چلا کر کے برباد کر رہا ہے۔ ولا یسخب، شور مچانا، چلانا، ہنگامہ کرنا، یہ ساری چیزیں بند کر دو۔ اب پتہ چلے کہ ہاں آپ روزے سے ہیں۔ ولا یسخب، آگے فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کسی نے تم کو گالی دے دیا تو ایسا نہیں کیا ایک کہو کہ تو 10 سننا پڑے گا۔ یہ فخریہ طور پر تم نے ہم کو نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں، ذرا گالی دے کے دیکھو، چیلنج کیا جا رہا ہے۔ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی گالی دے، او قاتلہ، یا تم سے جھگڑنے پر آمادہ ہو جائے، تو نہ اس کو گالی کا جواب دو، اور نہ لڑنے کے لیے تیار ہو، اور نہ دھمکی دو، بس ایک بات کہو، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں روزے سے ہوں، اس لیے میں کچھ آپ کی گالی کے جواب گالی سے نہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں روزے سے ہوں،
کتنا بے شرم ہے تو روزے دار سے لڑتا ہے، اپنا بھی روزہ خراب کرائے، میرا بھی روزہ خراب کروانا چاہتا ہے۔ ایک بہترین نصیحت ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي رَءٌ صَائِمٌ، یہ طے کہہ کے خاموش ہو جائے۔ اور اگر زیادہ بڑھے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی گالی دے تو گالی کا جواب دینے کی بھی اجازت اللہ کے رسول نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس نے تو اپنا روزہ خراب ہی کہ تم اپنا روزہ کیوں خراب کرتے ہو؟ اگر کوئی آپ سے لڑنے پر آمادہ ہو تو آپ اس سے بچے، سلام کر کے گزر جائے۔ وہ لڑ کر کے اپنا روزہ برباد کرائے تو آپ جواب دے کر کے لڑ کر کے اپنا روزہ کیوں برباد کریں؟ وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ دعا کرو اللہ سب کو توفیق ہم بھی کریں، ہم سے بھی نہیں برداشت ہوتا سب۔ لیکن ذرا سوچو روزہ کس طرح سے ہماری نفسیاتی علاج کرتا ہے کہ گالی کے جواب گالی سے نہیں، لڑائی کے جواب لڑائی سے نہیں۔ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں۔ دعا کرو ہم سب کو اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ حر بن قیس کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حر بن قیس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، یہ بھی آ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ان کا چچا آیا، اور چچا بڑا اجڑ تھا، بالکل جس کو کہتے ہیں ہمارے خر دماغ سمجھتے ہیں نا، بالکل اجڑ خر دماغ، اجڑ انسان آیا تو کہتا ہے اے بیٹے عمر سے ہماری ملاقات کراؤ۔ بھتیجا کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ چچا کتنا اجڑ ہے، اگر اس کی ملاقات امیر المومنین سے کرا دیا تو خاموش نہیں، کچھ نہ کچھ بدتمیزی ضرور کرے گا، اور بدتمیزی کرے گا تو عمر کہاں برداشت کریں گے؟ درہ تو ساتھ رکھا ہوا ہے، اٹھا کے پٹائی بھی کریں گے، اور اتنا بدبخت ہے پلٹ کے جائے گا تو کہے گا کہ دیکھو دنیا میں کوئی کتنا اتنا بدتمیز بھتیجا کہ نہیں، میرے بھتیجے نے ہم کو مروایا۔ ٹالتے تھے، جب بھی کہیں ملنا ہے بہانہ کر دیتے، لیکن اتنا بضد ہوا کہ نہیں ملواؤ، تو سوچتے ہیں اگر اب نہیں ملواؤں گا، ملاقات کراؤں گا امیر المومنین سے، تے جائے گا پلٹ کر کے بدنام کرے گا۔ ہاں دیکھو کتنا بے وفا بھتیجا ہے، کم وقت ہماری ملاقات عمر سے بھی نہیں کرائے دے۔ بہت سوچ ساچ کر کے اللہ کا نام لے کے چلا ملاقات کرا دیتے ہیں۔ عمر بن الخطاب کے پاس اپنے چچا جان کو لے کے آ گئے، جیسے آیا اجڑ انسان، یا بن الخطاب، بدتمیز، یا بن الخطاب ما تعطینا الجدل ولا تحکم فینا بالعدل۔ عمر تم جیسا بے ایمان امیر ہم نے نہیں۔ اللہ اکبر، عمر ابن الخطاب جس چیز سے بیچارے ڈرے تو اس سے زیادہ اس نے بدتمیزی کی۔ یا ابن الخطاب، ساری دنیا امیر المومنین کہے، وہ ابن الخطاب بیت المال پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، آج تک تو نے قوم کے ساتھ عدل نہیں کیا، اور نہ کبھی تو نے لوگوں کو کہا قدر۔ کہتے ہیں میں سوچا، حر بن قیس کہتا اب تو میں سمجھا کہ خیر نہیں۔ واقعی عمر بن الخطاب اٹھے اور درہ لے لیا، اور جوش میں آگے کھڑے ہو گئے، غصے میں ہاتھ میں درہ اٹھایا، سوچتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سوچا اگر 2 ڈنڈے بھی مار دے گے امیر المومنین تو یہاں سے جائے گا، کہے گا زبردستی مجھے بلا کے پٹوایا ہے۔ اتنا پھنس گئے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں، کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کروں، اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا میں کیا کروں۔ اگر 2-4 ہاتھ بھی مار دیں گے یا 2-4 درنا تو زندگی بھر جا کے بدنام کرے گا کم وقت کہ بیٹے نے ہم کو پٹوایا ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا، عمر ابن الخطاب بس غصے میں درنا ہے گئے، یا امیر المومنین والقاذمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہی آیت پڑھی، صرف یہی آیت پڑھی امیر المومنین، اللہ فرماتے ہیں والقاذمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ غصہ پی ڈالنا، سامنے والے کو معاف کر دینا اور احسان کرنا، اللہ ایسے لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ عمر ابن الخطاب کے غصے کو اس وقت کوئی قابو نہیں کر سکتا تھا، لیکن کان وقافا عند آیات اللہ، لیکن عمر کے اندر کتنی بھی سختی تھی، قرآن پاک کی آیت جہاں سن لیتے تھے سنتے ہی عمر کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، اپنے سارے فیصلے رد کر دیتے تھے۔ آیت سنی اور رکھ دیا اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے، کہتے میں بدنامی سے بچ گیا۔ یہ عمر ابن خطاب ہیں جنہوں نے متقین کا طریقہ اپنا کیا، والقادمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ہم اپنے روزے کو بھی نہیں بچانا چاہتے، کہتے ہیں ایک کہے گا تو 10 سننا پڑے گا۔ ہم سمجھتے ہم نے سارا غصہ اتار لیا، نہیں میرے بھائی، ہونا یہ ہے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ، کچھ کہنے کے بجائے کہو اِنِّي امْرؤٌ صَائِمٌ، میں روزے سے، اتنا کہہ کے آپ ہٹ جائیں، اپنے روزے کو خراب کرا، اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں ہے وَلَا يَجْهَلْ، یہ بڑا عجیب سا جملہ ہے، یاد رکھنا۔ پہلی کہ سب کو برا سمجھتے ہوں گے، کیا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، ایک ہے وَلَا يَجْهَلْ، کیا مطلب ہے؟ بیوقوفی اور حماقت، پاگل پنوں کا بھی کردار نہیں ادا کرو، یعنی سنجیدہ رہو۔ رمضان کے مہینے گالی نہیں دیا، کوئی حرام فسق فجور نہیں کیا، تو کم سے کم اپنے آپ کو کس سے بچاؤ؟ فضول اور لایانی بیوقوفوں جیسے مذاق کرنا، چھچورا پن، بلا وجہ ہنسنا، یہ ساری چیزیں جو معمولی سمجھی جاتی ہیں۔ ولا یجہل، نادانوں اور جاہلوں جیسی حرکت بھی نہیں کرنا، یعنی انسان کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس طرح سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اللہ اکبر، ایک اور روایت بڑی اہم ہے جس کو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بہت سارے محدثین نقل کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ کیسے، روزہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سحر کر لیا اور اب جب تک سورج نہ غروب ہو نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، اسی کو لوگ روزہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لَيْدَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، ارے جو روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، جس روزے کی ہم دعوت دیتے ہیں، اور جو روزہ اسلام کا ایک رکن ہے، جو روزہ جہنم سے بچنے کا ڈھال ہے، اور جو روزہ برائی سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے، وہ صرف کھانے پینے کو ترک کر دینے کا نام اور روزہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ذرا سوچو، لیس الصیام عن الاکل والشرب، کھانے پینے کچھ کا چھوڑ دینا، سحر سے لے کر کے افطار تک آپ کچھ کھائیں نہیں پیئیں نہیں، کھانا پینا چھوڑ دیں، اس کے علاوہ سب کچھ کرتے رہیں، یہ روزہ نہیں ہے۔ کھانے پینے کے ساتھ اگر روزہ رکھنا ہے تو انما الصیام من اللغو والرفث، اصل میں روزہ ہے کہ انسان پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ اپنے زبان کا روزہ رکھے، اپنے ہاتھ پیر کا روزہ رکھے۔ لیس الصیام عن الاکل من الاکل والشرب انما الصیام، انما، یہ لفظ انما جو آتا ہے صرف کے لیے آتا ہے، صرف حصر کے لیے آتا ہے، یعنی صرف روزہ ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ جس روزہ اللہ نے فرض کیا وہ صرف ایک ہی قسم کا روزہ ہے، ایک ہی روزہ کیا ہے؟ انما الصیام عن اللغو والرفث، جو روزہ اسلام ہمیں رکھنے کا حکم دیا، جو عبادت ہے، وہ صرف یہ ہے کہ انسان کھانے پینے کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے، لغو سے، فضول چیزوں سے روک لے، تب اس کا روزہ ہوتا ہے۔ پتہ چل گیا کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام اصلی روزہ نہیں ہے، یہ رسمی روزہ ہے۔ رسمی روزہ، اصلی روزہ کیا ہے؟ کھانا بھی چھوڑ دیں، پینا بھی چھوڑ دیں، اور لغو
فضول بیکار باتیں نہ کریں، فضول بیکار کام بھی نہ کریں، اور رفث برائی نہ کریں، یہاں تک کہ فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ، اگر تمہیں کوئی گالی گلوچ دے یا جہالت پر آمادہ ہو جائے، کہو انی صائم انی صائم انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ میرے بھائیو، بات تو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ روزہ صرف کھانے پینے کے ترک کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ کیا ہے؟ کھانا پینا چھوڑے، اور سب سے بڑی چیز کھانے پینے کے ساتھ ساتھ برائیاں اور گناہ اور منکرات چھوڑ دیں، اپنے زبان اپنے کردار کی حفاظت کریں۔ اسی لیے حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک وارننگ، دھمکی، ڈانٹ پھٹکار اللہ کے رسول کی، من لم یدع قول الزور والعمل به، جو انسان جھوٹی باتیں نہ چھوڑ دے، جھوٹے کام نہ چھوڑ دے، جو برائی نہ چھوڑے اور برے کام نہ چھوڑ دے، تو اللہ نے فرمایا فلیس للہ حاجہ، تو ایسے انسان کی روزے کی کوئی ضرورت نہیں، بھوکا پیاسا کیوں رہتا ہے، کھائے بھی پیے بھی کہ اس کا روزہ کسی کام کا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ، کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسے انسان کے روزے کی ضرورت نہیں جب تک کہ کھانے پینے کے ساتھ جھوٹی باتیں، غلط کام اور اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے نہ بچائے۔ میرے بھائی، اصل میں تو انما الصیام، روزہ تو ہے کہ اصل میں انسان برائیاں چھوڑ دے۔ اگر برائیاں بھی نہ چھوڑے، روزہ رکھ کر کے برائیاں بھی کرتا رہے، تو ایسے روزے کی کوئی قدر قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ ڈانٹ پھٹکار کی۔ طبرانی کبیر اور اوسط کی روایت، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے بابا کے دوہل منبر سے اعلان کیا، من لم یدع الخنا، جو غیبت، چگلی، شکوہ شکایت سے باز نہ آئے، شہر کرتا ہے اور دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن لم یدع الخنا، خنا، غیبت چگلی نہیں چھوڑتا، چغل خوری کرتا ہے، دن بھر غیبت کرتا رہتا ہے، والکذب، اور جھوٹی باتیں کرتا رہتا، فلا حاجۃ للہ، ایسے مسلمان کے روزے کی کوئی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ اس لیے اب آگے ذرا سنو، فی ان یدع طعامہ و شرابہ، اب تو بہتر یہی کھائے بھی پیے بھی کہ اس کا روزہ کسی کام کا ہی نہیں۔ بس اس کو پورا کر دے، میرے خیال سے پھر اختتام بتا دیتے ہیں۔ تو سن لیا آپ نے کہ روزے کو خراب کرنے والی ایک تو چیزیں ہیں جسے روزہ فاسد، باطل، قضا یا کفارہ، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ روزہ باطل تو نہیں ہوتا، لیکن روزہ سمجھ جائے کہ جس طرح سے روح نکل جانے کے بعد جسم کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ایسے ان چیزوں کو چھوڑ دینے کے بعد بندے کے روزے کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے بھائیوں، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، لیس الصیام من الطعام والشراب وحدہ، صرف کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام اصل میں روزہ نہیں ہے۔ روزہ کس کا نام ہے؟ اللہ اکبر۔ روزہ اصل میں ہے وَلَكِنَّهُ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ وَالْحَلِفِ، لیکن روزہ اصل میں ہے جھوٹ چھوڑ دینا، غیبت چھوڑ دینا، گناہوں کو چھوڑ دینا،
لا یعنی فضول چیزوں کو چھوڑ دینا، ان چیزوں کے چھوڑ دینے کا نام اصل میں روزہ ہے۔ اسی لیے بہت ساری روایتوں میں آیا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اور بہت سارے اہل علم بہت سارے ایسے آثار نقل کیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کا آخری خطبہ تھا، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا پہلا جمعے کا خطبہ تھا، کھڑے ہوئے ممبر، اے لوگو تم روزہ رکھتے ہو، یاد رکھنا جو شخص تم میں سے روزہ رکھتا ہے، پیٹ کا روزہ رکھتا ہے، منہ کا روزہ رکھتا ہے، تو چاہے فل یسم، چاہے کہ آنکھ کا روزہ بھی رکھے، زبان کا روزہ رکھے، ہاتھ کا روزہ رکھے، پیر کا روزہ رکھے، کان کا روزہ رکھے، یہ اصل میں روزہ ہے۔ تو دوستو، انسان جب روزہ رکھتا ہے تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، تو اس کا روزہ جو ہے وہ اللہ کو کے نزدیک مقبول ہوتا ہے، وہ گناہوں کا کفارہ اور اللہ رب العالمین کے تقرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ مِن قِيَامِهِ لَيْسَ لَهُ إِلَّا السَّحَرُ۔ بس فیصلہ ہو گیا۔ اللہ رسول فرماتے ہیں کہ کتنے روزے دار ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں بیچارے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بھوکھا لکھا جاتا، روزے دار لکھا ہی نہیں جاتا۔ یہ تو حدیث ہے۔ کم من صائم، کتنے روزے دار ایسے ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن نام اعمال میں روزے دار نہیں لکھا جاتا۔ لیس لہ من صیام الا الجوع، صرف لکھا جاتا ہے کیا اس نے دن بھر کھانا نہیں کھایا، دن بھر بھوکا رہا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ، اور کتنے رمضان کی راتوں میں قیام کرنے والے ہیں، تراویح پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، کتنے جگنے والے ہیں جن کے نام اعمال میں رمضان کی راتوں کی عبادت نہیں، قیام کرنے والا نہیں شمار ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کیا کہتے ہیں، اس کے نام اعمال میں لکھ دو کہ رات بھر اپنی نیند خراب کیا۔ کیوں ایسا روزہ رکھے اور کیوں رمضان ایسا ہمارا گزرے؟ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ قول یاد رکھیں، خطبہ کہ فل یسم سمعہ و بصرہ و اذنہ، چاہے اگر روزہ رکھتے ہو تو صرف پیٹ کا روزہ نہ رکھو، کان کا بھی روزہ رکھو، آنکھ کا بھی روزہ رکھو، اپنے زبان کا بھی روزہ رکھو، یہ ساری چیزیں تمہاری روزے کی ہوگی تب روزہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور دونوں طرح کے جو روزے کے مفسدات ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کے طرح کی مفسدات، چاہے روزے کو باطل کر دینے والے ہوں یا اجر و ثواب کو برباد کر دینے والے ہوں، دونوں قسم کے مفسدات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے کو بچائے۔ باقی انشاءاللہ کل اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔